اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلماء أمته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بالخصوص تلامذہ حضرت مولانا حسن ابن ابراہیم بھولا ستپونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج کا دن جامعہ کلکوا اس کا علمی اور عملی خاندان اور وابستگان علم و معرفت، تشنگان تربیت و طریقت کے لیے نہایت افسوس اور سوگ کا دن ہے کہ تعلیم و تربیت کے آسمان پر آج سے 68 سال پہلے طلوع ہونے والا درخشندہ تابندہ ستارہ، جس نے 1 جون 1955 کو ستپون میں بھولا خاندان میں ابراہیم بھائی مرحوم کے گھر میں جنم لیا تھا، اللہ کی طرف سے مفوض اور مقرر کردہ نشر و اشاعت علوم دینیہ اور نسل انسانی کی بہترین تربیت وغیرہ کی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتے ہوئے اللہ کے حضور جاں پہنچا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اعطا ولہ ما اخذ وکل شیء عنده باجل مسمى فلنصبر ولنحتسب۔ معزز سامعین اور طلبہ عزیز، فضلائے جامعہ کلکوا، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت مولانا حسن صاحب مرحوم اسم با مسمہ تھے، ذوق حسن اور ذوق سلیم و لطیف کے مالک اور حامل تھے۔ صرف قول اور گفتار کی حد تک نہیں بلکہ کردار میں بھی ان کا ذوق، ان کی اصول پسندی، تربیت پسندی، شریعت اور طریقت کی جامعیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، پائی جاتی تھی اور چھلکتی تھی۔ حضرت مولانا ایک کامیاب ترین مدرس تھے جنہوں نے جامعہ کلکوا جیسے جوہر شناس اور مردم ساز ادارے میں اپنی عملی زندگی کا اپنے بڑوں کے مشورے اور رائے پر عمل کرتے ہوئے آغاز فرمایا۔ نہایت مجاہدانہ اور بہت زبردست ریاضتوں اور صعوبتوں، کٹھنائیوں اور بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی زندگی کا آغاز فرما کر اس میں کامیابی اور نہایت درخشندگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ جامعہ کلکوا کے رئیس جہاں ایک طرف جوہر شناس ہیں، انہوں نے جامعہ حسینیہ راندیر سے فارغ ہونے والے ستپون کے اس جوہر کو پہچانا، اس کی قدر کی اور حضرت کے استاذ اور خسر محترم مفتی اسماعیل صاحب واڈی والا صاحب روضۃ الفتاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایما و اشارے پر مولانا حسن صاحب نے
جامعہ ہی میں اپنی 40 سالہ تربیتی، تعلیمی اور تدریسی زندگی گزار کر اسی کو اللہ کے حضور شاہد بناتے ہوئے پیش ہوئے ہیں۔ حق تعالی شانہ سے ہم امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ شہادت کی سعادت سے ہمکنار فرمائیں گے، اس لیے کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے المبطون شہید، پیٹ کی کسی بھی بیماری میں انتقال پانے والا شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ حضرت مولانا کو پیٹ اور پھیپھڑوں میں مہلک بیماری تھی، نیز ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ جس کی 2 حبیبتین یعنی آنکھوں کو لے لیتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا اپنی عمر کے آخری حصے میں بصارت کے اعتبار سے محروم ہو گئے تھے، لیکن مولانا کی زندگی صبر، شکر، تحمل، برداشت، خاموشی اور ہر معاملے کو سنجیدگی سے لینا، متانت، وقار، رعب اور ہیبت سے معمور تھی۔ مولانا ایک کامیاب مدرس تھے اور اکثر و بیشتر گفتگو میں فرماتے تھے کہ مقرر بن جانا تو آسان ہے، لیکن مدرس بننا، واقعتاً بحیثیت مدرس بننا یہ بڑا کٹھن اور مشکل کام ہے جو آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا مرحوم کے ساتھ اس عاجز کو 23-24 سال تدریسی زندگی گزارنے کی سعادت جامعہ کلکوا کی آغوش میں نصیب ہوئی، جس میں مولانا کو تدریس کے اصول و ضوابط پر مکمل عمل کرتے ہوئے پایا۔ شاید اس کی نظیر پیش کرنا سامعین کے لیے، حضرت کے تلامذہ کے لیے ناممکن نہ سہی تو مشکل ضرور ہوگا۔ وقت کی پابندی، نصاب کی پختگی، درس میں متانت، سنجیدگی، زبان پر شریفانہ کلمات، طلباء کی فکر اور بہترین نسل تیار کرنے کے لیے ہر دم مستعدی کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا اور طلبہ عزیز کی تربیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ان کو اکابر کے طرز پر ڈھالنا، اکابر کی روایات کی محافظت کرنا، وقت کی نہایت پابندی کرنا اور زندگی کے دیگر شعبہ جات اور اجزاء میں بھی اصول اسلامیہ اور قوانین انسانیہ کی بھرپور رعایت کرنا، یہ سب مولانا کی زندگی کے وہ اجزاء ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ مولانا اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی نظام کے تحت لاولد تھے، لیکن ہزاروں طلبہ عزیز کو مولانا نے اپنے ظل عاطفت میں پالا، پوسا، پڑھایا اور بڑھایا۔ طلبہ کا ایک تانتا مولانا کے یہاں بندہ رہتا تھا اور کئی یتیم بے کس طلباء کی مولانا خاموشی کے ساتھ کفالت اور حضانت بھی فرماتے تھے اور ان کی تعلیم پر، تربیت پر مکمل توجہ دیتے تھے۔ پھر جب ان کے تلامذہ فاضل بن کر درس و تدریس کی مسند پر براجمان ہو جاتے تو ان کی ترقیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، وقتاً فوقتاً ان کو مشوروں سے نوازتے رہتے اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے احداث و وقائع پر ان کو بہترین مشورے بھی عنایت فرماتے تھے۔ گویا ایک انسانی وڈیل اور بزرگ میں جو صفات ہونی چاہیے وہ مولانا میں بھی اتم الوجوہ موجود تھی۔ مولانا اپنی صغر سنی ہی سے مصلح امت، داعی کبیر، خلیفہ اجل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم لوگ مولانا جلال آبادی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، صغر سنی ہی سے حضرت جلال آبادی سے منسلک تھے
ان کی خانقاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت مسیح الامت ہی کے طرز پر اپنا لباس، اپنی بول چال، اپنی سوچ و فکر اور اپنی نظر رکھتے تھے۔ نہایت پاکیزہ سوچ کے حامل تھے اور اعلیٰ فکر کے مالک تھے۔ فن فقہ کے ساتھ پیدائشی طور پر مولانا کو ایک دلچسپی تھی۔ ان کے بھتیجے مولوی رشید احمد راندیری سلمہ نے آج ہی سنایا کہ ایام مرض میں بستر مرگ پر بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ذرا سا ہوش سنبھالتے تھے تو یہی جملے فرماتے تھے کہ مجھے عقل کنواں جا کر فقہ پڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا کی بے انتہا مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ سکون اور چین نصیب فرمائے۔ یہ عاجز مولانا کے کئی احسانوں کے تلے ہے۔ بالخصوص مجھے اس کا اعتراف ہے کہ ہماری بنات اربعہ کی تربیت اور ان کی تعلیم میں مولانا اور ان کے اہل خانہ کو بڑا دخل ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہی چکا سکتا ہے۔ جامعہ کلکوا کے کوارٹر کی کئی لڑکیاں اور کئی ایسی بنات مولانا کے گھر والوں سے بہترین نظام اور ماحول میں تعلیم و تربیت پائی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ مولانا اور ان کے گھر والوں کے لیے یہ چیزیں صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اس سلسلے میں ہم رئیس الجامعہ مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی شکر گزار رہیں گے کہ وہ ایسے جواہر کو تلاش کر کے جامعہ کی آغوش میں لاتے ہیں، پھر ان کو اعلیٰ مدرس، کامیاب مربی بنا کر امت کے کام میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکت نصیب فرمائے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ حضرت مولانا حسن صاحب کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے ہزاروں تلامذہ عزیز کو، فضلائے کرام کو، ان کی تدریس اور تعلیم و دعوت کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق ابن عباس حکیم الفلاحی المدنی، خادم الحدیث والتفسیر، جامعہ کلکوا و جامعہ فلاح دارین ترکیسر۔